بلندی کا عالم یہ ہے کہ جب ہمارے آقا قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے قدم اوپر ہو جاتے ہیں، خدا کا عرش نیچے ہو جایا کرتا ہے۔ زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق، زیر پائے محمد کہ عرش حق۔ جب مصطفیٰ قدم اٹھاتے ہیں تو عرش حق نیچے ہوتا ہے، مصطفیٰ کے قدم اوپر ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کے قدم، ان کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ آدم آئے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، 1,24,000 نبی آئے، سارے نبی ٹردے رہے، اسے زمین اتے ٹرے، لیکن کسے نبی دے ٹرن دے نال ساری زمین پاک نہیں ہوئی۔ آدم پاک آئے، فرمایا آدم سنو، او فلاں مقام ہے، ادھر چلے جاؤ، وہاں جا کر ہماری عبادت کرو، تب تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ موسیٰ پاک آئے، فرمایا جاؤ کوہ دور پر موسیٰ، وہاں پر جاؤ گے پیارے تو تب تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ مولا دھرتی تو ساری تیری ہے، زمین تو ساری تیری ہے، کہا زمین ساری میری ہے، لیکن ساری کو پاک ابھی نہیں کیا، وہ محبوب آ رہا ہے، اس محبوب کے قدم لگیں گے، اس کے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو پاک کر دوں گا۔ پھر ہوا کیا؟ مکہ المکرمہ ہے، محبوب کے قدم لگتے ہیں، ادھر قدم لگتے ہیں، ادھر اعلان ہوتا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا۔ فرمایا محبوب کریم نے اپنی زبان اقدس سے اعلان، اے بندگان خدا سن لو، مجھ محمد کے قدموں کے صدقے میں خدا نے ساری روح زمین کو پاک کر دیا۔ عقل تو سوچتی ہے، عقل تو سوچتی ہے یار کہاں قدم مننے سے لگ رہے ہیں اور کہاں ساری زمین پاک ہو رہی ہے، لیکن عقل سے نہیں سوچنی یہ بات، عشق سے سوچنی ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیسے ہو جاتی ہے۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، اس سے پہلے سب اسے یسرب کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کی کہندے سن جی؟ یسرب، سب پکارتے تھے یسرب، سب کہتے تھے یسرب۔ حضور داخل ہو رہے ہیں، لوگ وہاں کی مٹی سے بھی گھبراتے ہیں کہ جس کے چہرے پر یہ مٹی پڑے اس کو بھی بیماری آتی ہے، لیکن جب داخل ہو رہے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑی مٹی ہے، اب وہ گرد صحابہ کے جب چہروں پر پڑنے لگی تو صحابہ کرام نے اپنے چہروں پر نقاب کر دیا۔ جب رحمت عالم نے یوں مڑ کے دیکھا تو فرمانے لگے صحابہ یہ نقاب کیوں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس مٹی میں بیماری ہے۔ فرمایا دیکھا نہیں ہمارے قدم لگ گئے ہیں، اب بھی بیماری ہے۔ عرض کی سونا کیا کرے؟ فرمایا تربت وردنا وریقت بعدنا یشفا سقیمنا بیزن ربنا۔ فرمایا اے میرے صحابہ مجھ محمد کے قدموں کے صدقے میں مدینے کی مٹی میں بھی شفا آ گئی ہے۔ اور گل مٹی دیتے نہیں نا، گل ساری، گل ساری، گل ساری۔ عبداللہ بن عتیق کی ہڈیاں ٹوٹیں تو سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور حضرت قتادہ کی آنکھ نکلے تو سرکار کی بارگاہ میں ڈیلا اٹھائے ہوئے حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، میں گھر سے نکلا تھا، بیگم کو بتایا تھا، سرکار کے ساتھ جا رہا ہوں، اب جب یہ آنکھ لے کر جاؤں گا اس حال میں کہ آنکھ نکلی ہوگی تو بیگم کہے گی کہ تم گئے تو سرکار کے ساتھ تھے، آنکھ نکلوا کے آ گئے، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آنکھ واپس ملے۔ سرکار کریم نے آنکھ واپس رکھی، لعاب لگا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ آنکھ جو پہلے خدا نے دی تھی وہ کم دیکھتی تھی، اب جو مصطفیٰ نے خدا سے دلوائی وہ زیادہ دیکھنا شروع ہو۔ کیوں کہ گل اکھ دیتے نہیں نا، گل ساری، گل ساری۔ ایک بندہ تھا تو وہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ، مولوی صاحب بھی کشتی میں بیٹھ گئے تھے، سفر کردے پہ سن، سفر کردے گزر دے کافی سفر ہو گیا تو مولوی صاحب اٹھ کے تو وہ ملاح جو کشتی چلا رہے اسی جڑا او دے کول آ کے بیٹھ گئے، تو اس سے پوچھا مولوی صاحب نے بھی میاں تمہیں صرف آتی ہے؟
اس ملاح کی بلا جانے کہ صرف کیا شے ہے، یہ ایک علم ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہیں نحو آتی ہے؟ مولوی صاحب پوچھ رہے اس کو بلا جانے کہ نحو کیا چیز ہے، صرف کیا چیز ہے، بلاغت۔ جب اس نے کہا بھی نہ صرف آتی نہ نحو آتی، مولوی صاحب نے کہا میاں تمہاری آدھی زندگی گئی، ضائع گئی، آدھی زندگی ضائع گئی۔ اس نے کہا اچھا مولوی صاحب آدھی زندگی ضائع گئی؟ تھوڑی دیر ہوئی، جب کشتی کچھ آگے گئی بھنور آیا ایک بڑا سا، کشتی اس میں گھومی، جیسے ہی گھومی تو کشتی گھومتی گئی۔ ملاح نے پوچھا مولوی صاحب کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ مولوی صاحب اگو مسکرا کے کیا جی تیرنا تے نہیں آندا۔ اس ملاح نے کہا مولوی صاحب مجھے صرف و نحو نہیں آتی تھی، آدھی گئی تھی، آپ کو تیرنا نہیں آتا، مبارک ہو ساری گئی ہے۔ بندگان خدا یہ حکایت سنا کر کے اس کا مقصود کچھ اور فقیر عرض کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے اے بندگان خدا یاد رکھو اگر تمہیں عشق مصطفیٰ مل گیا ہے، اگر تمہیں ادب مصطفیٰ مل گیا ہے، اگر تمہیں تعظیم مصطفیٰ مل گئی ہے، اگر تمہیں تقریم مصطفیٰ مل گئی ہے، اور تم ان لوگوں میں آ بیٹھے ہو کہ جو سرکار کا ادب کرتے ہیں، سرکار کی آل کا ادب کرتے ہیں، سرکار کے صحابہ کا ادب کرتے ہیں، مصطفیٰ رحمت عالم کے امت کے اولیاء کا ادب کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کے والدین پر ادب سے سلام پیش کرتے ہیں، تو پھر تمہیں مبارک ہو، تمہاری ساری زندگی کامیاب ہو گئی ہے۔ اور اگر نہ تمہیں عشق مصطفیٰ ملا ہے نہ ادب مصطفیٰ ملا ہے تو پھر تمہارے لیے بدبختی ہے کہ ساری زندگی تمہاری برباد ہو گئی۔ اس لیے بندگان خدا اگر چاہتے ہو کہ زندگی کامیاب ہو جائے، صبات ندارت جہاں اے پسر بغفلت مبر عمر در وے بسر، زندگی ہمیشہ نہیں رہنے کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں فلاں گیا، کل فلاں گیا، کل فلاں گیا، آج دادا گیا، کل چچا گیا، پرسوں ماما گیا، گئے 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 بس، آج تم، آج ہم تو کل تمہاری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن بندگان خدا اس تانے بانے کے ٹوٹنے سے پہلے پہلے اگر تم نے آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے یہ آنکھ کھول لی تو پھر دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کن لوگوں کو زندگی ملتی ہے، کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی بدل کے اپنے من کی چاکی چلا کے اپنے مولا کو راضی کر لیا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا ہم سے اتنا عشق کریں، اتنی محبت کریں کہ ایک صحابی کا جنازہ رحمت عالم کے سامنے رکھ دیا گیا، ایک صحابی کا جنازہ رکھ دیا گیا، پھر سرکار احتیاط چکے تو جنازہ پڑھانے لگے سن۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ لا تصلی علیہ انہو رجل فاجر، آپ اس پر نماز جنازہ ہرگز مت پڑھائیے کہ ایک بہت بڑا گنہگار ہے۔ سرکار کریم مڑ گئے، ایسے پیچھے مجمع کی طرف دیکھا اور پھر ایسے گھوم کے دیکھا، پھر سرکار نے فرمایا تم میں ہے کوئی جو اپنے اس بھائی کی ایک نیکی جانتا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ آپ کی اور خدا کی محبت میں ڈوب کر اس صحابی نے آپ کے خیمہ اقدس کے باہر ایک روز پہرا دیا تھا، بس ایک روز پہرا دیا تھا، اتنی بات سننے کی تھی۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد اس کو قبر میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر مٹی سیدھی کرتے ہیں اپنے رحمت والے ہاتھوں سے، اور کرتے کرتے فرماتے ہیں اصحابک یظنون انک من اہل النار واشہد انک من اہل الجنہ، فرمایا تیرے ساتھی تیرے ظاہری اعمال کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ تو دوزخی ہے، لیکن میں محمد تیرے کلیجے میں اپنا عشق دیکھ کے کہتا ہوں تو پکا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔
سرکار عشق ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اے بندگان خدا، جس نے ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزارا ہے، جس کی ایک گھڑی عشق مصطفیٰ میں گزری ہے، جس کو ایک ساتھ ادب مصطفیٰ میں ملا ہے، وہ خوش بخت ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے خدا کے محبوب اسے اپنا جلوہ دکھا ہی دیں گے۔ ان کا کرم نہ کل محدود تھا نہ آج محدود ہے، وہ مائل بکرم کل بھی تھے آج بھی ہیں۔ کوئی سائل تو ہو، کوئی سائل تو ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو، وہ کل بھی عطا کرتے تھے آج بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنائے کہ جو اللہ کو بھی پسند آ جائے، اس کے حبیب کو بھی پسند آ جائے، ایسا بنائے جو اس کے محبوب کے طریقے پر چلنا والا ہو جائے، ایسا بنائے کہ جب بندہ جا رہا ہو اسے دیکھ کر لوگ کہیں وہ جا رہا ہے جو غلام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنائے اور ہماری نسلوں میں بھی حضور کے ادب کرنے والے بنائے، ہماری نسلوں میں بھی حضور کی محبت کرنے والے بنائے۔ اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ نہیں، اور اگر حضور جانے جانا کا ادب ہے تو پھر سب کچھ تمہارے پاس آ گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے۔ حضرت ویسے کرنی قرن میں رہتے تھے، بہت دور ہے قرن۔ حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، میرا جبہ لو اور جاؤ قرن میں، اور وہاں پر ایک میرا ملنگ رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، اسے جا کر یہ میرا جبہ دینا اور پھر اسے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ مقام اویس کرنی کا صحابی جتنا نہیں ہے، مقام رحمت عالم جتنا نہیں ہے۔ وہ گئے حضرت ویسے کرنی کے پاس، کہا جی حضور نے یہ جبہ بھیجا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں، واقعہ طویل ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ یہ جبہ ہے سرکار کا، تو سرکار نے فرمایا ہے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ حضرت ویسے کرنی سر سجدے چ رکھ دیتا۔ اب سجدہ طویل ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ جب سجدہ لمبا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا جی بھائی جی اٹھو، ایسا پیچھے جا کے معاملات بھی سنبھال لیں، تو اٹھیں آپ، ہم نے جانا ہے۔ حضرت ویسے کرنی اٹھے اور کہنے لگے بھائی عمر آپ نے جلدی کی ہے، میں نے حضور کی آدھی امت کو بخشوا لیا تھا۔ یہ ویسے کرنی تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہے، یہ اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین بھی نہیں ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے کہ جن کے سر پر اللہ نے تاج نبوت سجایا ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے جن کو خدا کریم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے کہ جن کے ایک سجدے سے ساری امت کو بخش دیا جائے گا، یہ وہ بھی نہیں ہے کہ جن کے قدم کے لگتے ہی اللہ نے ساری روح زمین کو پاک کیا ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے کہ جن کے لب سے نکلنے والی بات کو خدا کہتا ہے محبوبہ جب تو بولتا ہے تو وہ بولتا تو نہیں بلکہ میں خدا بولا کرتا ہوں، وہ نظر تو آتا ہے کہ تیرے لب ہل رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوبہ جب تو کلام کرتا ہے تیرا کلام کرنا بھی خدا کا کلام کرنا ہوا کرتا ہے، تیری اطاعت خدا کی اطاعت ہے، تجھ تک پہنچنا خدا تک پہنچنا ہے، تیری بارگاہ میں آنا خدا کی بارگاہ میں آنا ہے، بلکہ نہ جو تیرے عمل سے وابستہ ہوا وہ خدا کا محبوب ہوتا چلا گیا۔ حضرت ویسے کرنی رحمت للعالمین بھی نہیں ہے۔ اگر غلام مصطفیٰ ایک سجدہ کرے، عاشق مصطفیٰ ایک سجدہ کرے تو ایک آدھے سجدے میں آدھی امت کو بخشوا لیتا ہے۔ اگر غلام کے سجدے کا یہ حال ہے تو پھر ہمارے آقا رحمت للعالمین کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر کہو نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری گل ساری گل ساری، نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ سرکار فرماتے ہیں میرا جو امتی دنیا میں یہ کہتا رہا میں سرکار کا ہوں میں سرکار کا ہوں، کل قیامت کے دن برے محشر کے میدان میں میں اللہ حضور پروردگار عالم کے سامنے کہوں گا مولا اس غلام کو چھوڑ دے، مولا اس غلام کو چھوڑ دے کہ یہ میرا ہے۔
لیکن شرط ہے ہم دنیا میں سرکار سرکار کرنا تو سیکھیں، ہم یا رسول اللہ کہنا تو سیکھیں، ہم اپنے دل کے من کی دنیا کو صاف تو کریں۔ اگر ہم من کو صاف کر لیں تو آج بھی مولا اپنے جلوے یہی دکھایا کرتا۔ تو سب تک کو اینو آہد نے اینو کیا آہد ہے؟ ابرو اسے پلکیں۔ تو سن ذرا اے اکھ نال دسو جہان سارا تک دیو کہ نہیں دیکھ دیو نا؟ آپ مجھے یہ بتلائیں کیا کوئی بندہ اپنی ہی آنکھ سے جس سے سارا جہان دیکھتا ہے اپنے ابرو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے تو بتلائے بھی۔ اس کے لیے آپ کو حاجت ہے ایک آئینے کی، اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے ایک شیشے کی۔ بس اے بندگان خدا، جب سرکار موج میں آئے نا ہمارے آقا مولا، تو پھر معراج سے جب واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، سونا ہمیں یہ بتلاؤ خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ عرض کی رب کو کیسا پایا؟ ایسے دیکھا۔ کہا ابو بکر سوال بڑا کیا ہے، پہلے تم نے پوچھا جنت کیسی تھی تو میں نے بتلا دیا کہ جنت دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ لیکن خدا کا پتہ پوچھتے ہو، خدا کا کیسے بتاؤں کہ خدا کیسا ہے؟ پھر ایسے دیکھا تو فرمانے لگے اے ابو بکر پیارے میری طرف دیکھو۔ فرمایا انا مرآت جمال الحق من رآنی فقد رآ الحق۔ ابو بکر میں خدا کے نور کا آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے خدا کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ جو بھی ہے سرکار کی بارگاہ سے ملتا ہے، جس کو ملا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا ہے۔ خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، دیکھ اندھے نجدی قدرت رسول اللہ کی۔ تم دیکھتے ہو کہ ہمارے ہی جیسے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ہماری ہی طرح کھاتے ہیں، ارے وہ نظر تمہاری طرح آتے ہیں تمہاری طرح نہیں۔ کبھی شراب کو دیکھا ہے؟ شراب کو ایک ہوندہ ہے پانی، ایک ہوندہ ہے شراب۔ کبھی روڈ تے سفر کرو تو پھر معلوم ہوتا ہے، دور سے لگتا ہے پانی، قریب جاؤ تو پانی نہیں ہوتا، قریب جاتے جاؤ وہ بھی آگے بھاگتا چلا جاتا ہے، تم اور بھاگو وہ اور بھاگتا ہے، تم بندگان خدا بھاگتے جاؤ گے وہ بھی بھاگتا جائے گا۔ لیکن جو شراب ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے، وہ تم سے دور جاتا ہے۔ جو آب ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، جو رحمت للعالمین کے دریا کا کرم والا فیضان ہوتا ہے، وہ گناہگار بھی ہو تو اس کو اپنے قریب کیا کرتا ہے۔ اس لیے مولویوں کی بات اور ہوتی ہے، جو خشک مولوی ہوتے ہیں، سارے مولوی نہیں، کچھ ہوتے ہیں مولوی، وہ مولا والے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے دل کی لو مولا سے لگائی ہوتی ہے۔ لیکن مولوی وہ ہوتا ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے وہ ایک کر دیو، ایک کتھے لہے ہے، اے تسی کھلو کے صلاۃ و سلام پڑھ دیو کتھے لہے ہے۔ جو تمہیں یہ کہے نا کتھے لہے ہے تو اس کو یہ پوچھو بابا ہم تو بڑے گناہگار سے لوگ ہیں، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم سے نہ پوچھو، پہلے اس جماعت سے نہ پوچھ لیں جس جماعت میں ایک ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک ہستی کا نام فاروق اعظم ہے، ایک ہستی کا نام مولا علی ہے، ایک ہستی کا نام عثمان غنی ہے، ذو النورین ہے۔ آؤ نا ذرا ان سے پوچھتے ہیں، یہ سرکار جب وضو کرنے لگے پانی نیچے آنے لگا، تم نے ہاتھ 1400 نے ایسے کیوں کر لیے؟ یہ بتلاؤ قرآن میں کہاں لکھا تھا؟ یہ بتلاؤ حدیث میں کہاں لکھا تھا؟ جب سرکار نے پچھنے لگوائے تو خون مبارک عبداللہ بن زبیر کو دکھا تو وہ پیالے میں خون مبارک لے کر گئے تو چھینک لگا کر مصطفیٰ کا خون پی گئے۔ پوچھو نا عبداللہ بن زبیر سے کہ خون کیوں پیا ہے؟ ہم سے تو
پوچھتے ہو کہ تم بتاؤ انگوٹھے چومنا کہاں ہے، تم بتلاؤ کہ تم جو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہو کہاں لکھا ہے؟ ارے ابو بکر صدیق سے پوچھو، اگر ہمت ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو، جب پوچھو گے جواب ایک ہی ملے گا، ارے بدبخت یہ باتیں کتابوں پہ نہیں بلکہ عاشقوں کے سینوں پہ لکھی ہوتی ہیں، یہ عاشقوں کے سینوں پہ لکھی ہوتی ہیں۔ جنہوں نے عشق کیا ہے سرکار سے وہ دنیا میں بھی کامیاب گئے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ ان کی قبریں 900 سال بعد بھی کھلتی ہیں تو اندر چہرے مسکرا رہے ہیں۔ کیوں مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سنیا جے کسی ایسے بدبخت کی جو اپنے مصطفیٰ میں عیب تلاش کر رہا ہو، اس کی قبر کھولو اور اس کی قبر میں خوشبو آئی ہو؟ نا 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 نا، خوشبو اسی کی قبر سے آتی ہے جس نے اپنے رب کو بھی راضی کیا ہے، مصطفیٰ کو بھی راضی کیا۔ اس لیے اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کا ادب عطا فرمائے، جانے جانا کا ادب نصیب فرمائے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، جو بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں بیٹھے، اسے چاہیے کہ صوفیوں کے پاس جا کے بیٹھا کرے۔ کیوں کہ صوفی پکڑ کے قریب اللہ کے کر دیتے ہیں۔ بندہ آتا گناہگار ہے، جاتا نیکوکار ہے، بندہ آتا سیاہکار ہے، جب آتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارا آنا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ کریم ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، اللہ کریم آپ سب کا بھی آنا قبول فرمائے۔ اب مل کے مختصر سا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر لنگر شریف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہ فرشتے جوک در جوک رحمت لے کر اترتے ہیں اور بندوں کے دل اور بندوں کے دامن اللہ کریم کی رحمت سے بھر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے مل کے کریں گے اللہ ہو 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 آمین جل جلالہ امن والہ۔ اپنے اپنے سینوں پہ پھونک لیں، مل کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ مولا تعالیٰ جتنا ذکر و اذکار ہوا تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا، آپ کی نعتیں پڑھی گئیں، مولا تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا، کلام پڑھا گیا، مولا تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ جتنے سنگی ساتھی یہاں تشریف لائے ہر ایک کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تعالیٰ ہمارے جس قدر سنگی یہاں تشریف لائے ہر ایک پر اپنی مہربانیاں فرما، ہر ایک پر اپنا فضل فرما۔ مولا تعالیٰ جہاں جہاں سے دور دراز سے سنگی سفر کر کے آئے ہیں، خانے وال سے آئے ہیں، مولا تعالیٰ نشیرہ ورقہ سے آئے ہیں، گجرانوالا سے، لاہور سے، اکھاڑا سے اور اسی طرح ڈنگا سے
اور دور دراز سے ہمارے سنگی سفر کر کے آئے ہیں، مولا تعالیٰ ہر ایک کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے عشق سے ہم سب کے سینوں کو مالا مال فرما، ہم سب پہ اپنی وہ والی رحمت کی نگاہ فرما جو تو اپنے محبوب بندوں پر فرمایا کرتا ہے۔ مولا ہم گناہگار ہیں، ہمارے دامنوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ ہمارے ہاتھوں میں جو تیرے محبوب کا دامن ہے اس نسبت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب پہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما دے۔ مولا ہم سب پہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما دے۔ مولا کریم جتنے احباب آئے ہیں ان کی جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما۔ مولا تعالیٰ خصوصاً بالخصوص ہمارے شیخ کریم پر اپنی رحمت فرما، اپنا فضل فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سنگی ساتھی جو نیک تمنائیں لے کے آئے ہیں مولا ہر ایک کے حال سے تو خوب واقف ہے، ہر ایک کے دل کی تمنا جانتا ہے، مولا ہر ایک پہ مہربانی فرما۔ مولا جنہوں نے یہاں پر جس قدر تعاون کیا اس بندے کی ہر ایک مراد جائز کو پورا فرما۔ مولا کریم ہم اسیر ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، مولا تیرے محبوب کا دامن اور تیرے محبوب کی نسبت پیش کرتے ہیں، ہم سب پہ اپنے فضل والی نگاہ فرما۔ یہاں جس بندے نے ایک پتھر بھی ہٹایا ہے مولا اس پہ بھی فضل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما۔ مولا کریم یہاں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان پر بھی اپنا فضل فرما، اس محلے پر اس بستی پر اپنی رحمت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، انہیں تندرستیاں عطا فرما، ظاہری باطنی شفا عطا فرما، اپنے محبوب کے ادب و رشق میں رہنا جینا مرنا عطا فرما۔ دنیا میں رہیں تو مولا تیرے محبوب کے عشق میں جب دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں اور مولا تو بھی کہے آج وہ آ رہا ہے جس نے میرے محبوب سے عشق کیا ہے۔ مولا ہمیں زندگی عاشقوں والی عطا فرما اور موت بھی اپنے محبوب بندوں کے عشق والی عطا فرما۔ مولا ہم سب پہ اپنی رحمت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ یہیں پر